وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وجعل الذل والصغار على من خالف امری. آج جو میرے درس کی خلاصہ ہے وہ یہ ہے، جو نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی مقابلہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بندہ کی مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے. جو بندہ اللہ و اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعل الذل، اس بندہ کی مقدر میں ذلت ہے، اس بندہ کے مقدر میں رسوائی ہے. اور سورہ نور کی یہ آیات اسی کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کا تفسیر کیا، فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، ان تصیبہم فتنہ، کہ اس کو پہنچ جائے فتنہ اور یا عذاب دردناک. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں یہ بھی فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو جس چیز پر اللہ کے رسول نے اتیان کیا اور آیا تو وہ لے اور اس پر عمل کرے، اور جس سے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا تو اس سے رکو. یہ اللہ کے رسول کی مخالفت یہ ذریعہ ہے پریشانی کی. جنگ احد کے حالات تھے، معمولی مخالفت کی وجہ سے وہ فتح شکست پہ تبدیل نہیں ہوا. غزوہ تبوک کے دوران میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جب پڑاؤ ڈال دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا کہ آج رات ایک آندھی آنے والی ہے، لہٰذا اپنے جانور کو باندھو اور خود اٹھنا نہیں. اپنے جانور یعنی اپنے گھوڑے اور اسی طرح اونٹ وغیرہ اچھی طریقے سے باندھو اور لیٹے اٹھنا نہیں. ایک بندہ اٹھے رات میں، میرے خیال میں تماشے کی لی، تو اس اندھی نے اٹھایا اور جبل طوی تک پہنچا دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ کئی 100 کلومیٹر راستہ ہے اور ہوا میں اڑا کر کے وہاں پر پھینک دیا. یہ کس بنا پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے. ایک بغداد میں ایک شیخ الحدیث تھے اور یہ حافظ ابن حجر نے نقل کیا کہ جو امام سے پہلے یعنی سبقت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتے کہ اس کا سر وہ گدے کے بن جائے. تو وہ شیخ الحدیث کے بارے میں ہے کہ وہ ہر وقت وہ چھپا کے درس دیتے. تو ایک مرتبہ اپنے شاگردوں نے سے سوال کیا کہ استاد جی آپ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھا ہے. تو پھر آخر میں اس نے معذرت کر لیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر تجربہ کرتے ہوئے کہ ایک ایسی اس کا سر بن جاتے ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے تو میرے سر گدے کے بن گیا. اسی طرح بغداد کے ایک طالب العلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب العلم چلتے ہیں تو رب العالمین نے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں. تو اس طالب العلم نے چلتے ہوئے
اور کہا کہ آج وہ فرشتوں کا میں پر توڑتا ہوں، زور زور سے وہ پاؤں مارتے رہے۔ تو اس کے بارے میں منقول ہے کہ رب العالمین نے اس کے ٹانگ توڑ دیا۔ یہ تو دور کی بات ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں جو بچیاں اللہ و اللہ کے رسول کی مخالفت کرتی ہے اس کے حالات تو دیکھو۔ اللہ و اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ بڑے بڑے کپڑے بنا دو، جو عورتیں اور لڑکیاں ایسے کپڑے بناتے ہیں جو تنگ ہے، تو دیکھو اس کا حالات دیکھو۔ ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں میں کتنے بدصورت ہے۔ جو لڑکیاں اپنے پینچے کو اوپر کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں تو دیکھو جیسے وہ ایسے لگتے ہیں جس طرح گویا کہ یہ دیہاتوں سے اور پہاڑوں سے اترے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ و اللہ کے رسول کے گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لباس میں، رہنے اور سہنے میں مخالفت کرتے ہیں، یہ یاد رکھو کہ اسی بندہ کے لیے دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، اسی بندہ کے لیے مقدر میں ذلت ہے۔ یعنی اللہ نے وہ پیدا کیا ضعیف اور اپنے آپ کو وہ بڑے سمجھتے ہیں۔ اللہ و اللہ کے رسول کے مخالفت کرنا گفتگو میں ہو، معاشریات میں ہو، اخلاقیات میں ہو، معاملات میں ہو، جس چیز میں ہو تو اسی بندے کی مقدر میں رب العالمین نے ذلت لکھی ہے۔ لہذا عزت اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور ذلت اللہ و اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہے۔ جیسے بلعام بن باورہ کے بارے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن جب بھی اسی عالم نے مخالفت کیا تو اللہ نے ذلت اور رسوائی اس پر مسلط کیا ہے۔ آج کل بھی جو تنظیمیں اللہ و اللہ کے رسول کو مخالفت کرتے ہیں تو اس کے حالات تو دیکھو۔ جو بڑے بڑے ہمارے قائدین ہیں اللہ و اللہ کے رسول کے جو مخالفت کرتے ہیں تو اس کا حالات دیکھو۔ زرداری کے ساتھ دینے والا اور اسی طرح نواز شریف کے ساتھ دینے والا کے حالات تو دیکھو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے اسے بندہ کے مقدر میں